الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 سے لے کر کے 67 تک پڑھی گئی ہے۔ آیت نمبر 64، 65، 66، 67۔ پچھلی آیتوں میں یہودیوں کے بعض احوال کو بیان کیا گیا تھا۔ ابھی جو آیت پڑھی گئی، پہلی آیت، اس آیت میں یہودیوں کے بعض خاص احوال کو بیان کیا گیا ہے، اور یہودیوں نے اللہ رب العزت کی شان میں جو گستاخی کی تھی، اس گستاخی کا جواب دیا گیا ہے۔ وہ گستاخی یہ ہے، واقعہ یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر تشریف لائے، ویسے بھی مدینہ منورہ میں پہلے سے جو یہود آباد تھے، ان یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے اعتبار سے بہت نوازا تھا۔ وہ خوشحال تھے، آسودہ حال تھے، دنیا کی تمام نعمتیں ان کے پاس تھی۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے ان کو دعوت دی، تو آپ کی دعوت حقہ ان تک پہنچی، لیکن اپنی قومی چودراہٹ اور جاہل رسوم کے نتیجے میں جو عوام سے نذرانے وصول کرتے تھے، ان نذرانوں کے وصول کرنے کے خاطر انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں فرمایا، قبول نہیں کیا، اور آپ کی تکذیب کی، یوں کہو۔
تو آپ کی دعوت پہنچنے کے بعد آپ کی دعوت سے روگردانی کی، اعراض کیا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو دنیا کی نعمتیں دی تھی وہ نعمتوں میں تنگی کر دی، کمی ہو گئی۔ تو جب ان کے مال میں تنگی ہوئی اور کمی ہوئی، روزگار میں تنگی ہوئی، ان کی پیداوار میں تنگی ہوئی، تو اس وقت نباش ابن قیس یا پھر قبیلہ قینوقہ کا رئیس اور سردار، قینوقہ یہ یہود کا قبیلہ تھا، فنحاس ابن عازورہ، اس نے یہ کہا کہ علیاذ باللہ خاکم ودہن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کمی آ گئی ہے، اس وجہ سے ہم پر تنگی کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ روک لیا ہے، خزانہ خالی ہونے لگا ہے، اس قسم کی باتیں۔ تو گویا کہ یہودیوں نے اپنی بےہودگی کی وجہ سے اس بات پر کمر کس لی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بھی نازیبا کلمات انہوں نے کہے اور گستاخانہ کلمات کہے۔ تو ان یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں جو گستاخانہ اور نازیبا کلمات کہے ہیں، اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے۔ اور تمام یہودیوں کی طرف اس کو منسوب کیا گیا، حالانکہ کہنے والا ایک بندہ تھا، فنحاس ابن عازورہ یا پھر نباش ابن قیس، لیکن تمام کی طرف اس لیے منسوب کیا گیا کہ اس میں سب کی مرضی شامل تھی۔ ان یہودیوں میں سے کسی نے بھی اس کہنے والے کو روکا نہیں۔ تو الرضا بالکفر کفر، کفر پر رضامندی یہ کفر ہی ہے۔ تو گویا فنحاس ابن عازورہ جو کہتا تھا اس سے سارے یہودی خوش تھے، اسی لیے تو اس کو روکا نہیں۔ تو اس لیے اس مقولے کو ان تمام کی طرف منسوب کر دیا کہ سارے یہودیوں نے یہ بات کہی۔ اس کی ایک مثال دوں، صالح علیہ السلام کے لیے بطور معجزے کے پہاڑ سے، صخرہ سے اونٹنی نکلی، اور اس اونٹنی کے بارے میں ہدایت تھی کہ اس کو چھیڑنا مت، اس کو تکلیف مت دینا۔ لیکن قوم سمود میں سے ایک شخص نے اونٹنی کے کوچے کاٹ دی، اس کا نام قدار ابن سالف ہے۔ لیکن جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو وہاں آتا ہے فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اونٹنی کی کوچے کاٹ دی۔ ایک نے نہیں، سب نے۔ کاٹنے والا تو ایک ہے لیکن نسبت سب کی طرف کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اصل میں کاٹنے والا تھا اونٹنی کے پیر، اس پر سارے لوگ خوش تھے اور راضی تھے، تو گویا کہ ان کی مرضی اس میں شامل تھی۔ تو جیسے اس عمل کو تمام قوم سمود کی طرف منسوب کر دیا گیا، کاٹنے والا تو ایک ہی تھا، کوچے کاٹ ڈالنے والا، پیر کاٹ ڈالنے والا، لیکن سب کی طرف منسوب کیا گیا کیونکہ سب راضی تھے۔ تو اسی طریقے سے یہاں کہنے والا تو ایک تھا، لیکن سارے یہودیوں کی طرف اس لیے نسبت کر دی گئی کہ سب کی مرضی اس میں شامل تھی، کسی نے بھی اس کہنے والے کو اور گستاخی کرنے والے کو اور نازیبا کلمات کہنے والے کو روکا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا جواب دیا ہے۔ یہود کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، علیاذ باللہ، یعنی اللہ بخیل ہو گئے ہیں، اب بخل سے کام لینے لگے ہیں، اس لیے ہماری روزی میں تنگی ہو گئی ہے، پیداوار میں کمی ہو گئی ہے۔ یہ بددعا جملہ ہے، ان کے ہاتھ بند ہو، یعنی ان کے ہاتھ باندھے جاوے اور لعنت کیے گئے ان کے کہنے کی وجہ سے، یعنی اس کہنے کی وجہ سے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، رحمت سے دوری ہے۔ بلکہ اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، مطلب اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں روایت آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ ملآ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، مطلب اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ لا تغیدها نفقۃ، اللہ کا ہاتھ جو بھرا ہوا ہے تو اس کو کم نہیں کرتا خرچ کرنا۔ سحاء اللیل والنہار، رات دن موسلا دار بارش کی طرح اللہ تبارک و تعالی خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے ہی فرمایا ارأیتم ما انفق منذ خلق السماء والارض، تم یہ بتاؤ کہ جب سے آسمان زمین پیدا کیا ہے کتنا خرچ کیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِدْ مَا فِي يَدِهِ، اس خرچ کرنے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں جو چیز ہے، اس کے قبضہ قدرت میں جو چیز ہے، اس کے ہاتھ میں جو چیز ہے، کچھ کم نہیں کیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ بِيَدِهِ الْمِيزَان، اس کے ہاتھ میں میزان ہے۔ يَقْفِضُ وَيَرْفَعُ، وہ میزان کو پست کرتا ہے اور وہ میزان کو بلند کرتا ہے، اٹھاتا ہے۔ یہ پوری حدیث ہے۔ تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ آسمان زمین پیدا کیے گئے ہیں تب سے لے کر کے آج تک، اور آج سے لے کر کے رہتی دنیا تک اللہ خرچ کرتے رہیں گے۔ اور اس دنیا کے بعد آخرت جو آنے والی ہے وہاں تو مسلمانوں پر، مومنین پر بے انتہا خرچ کرنا ہوگا، اس کی نعمتوں کا ظہور ہوگا، لیکن یہ سارا خرچ کرنا اس کے خزانے میں کچھ کم کرنے والا نہیں ہے۔ تو کہا کہ اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ہاتھ سے مراد اس کا خزانہ بھرا ہوا ہے، اور اس کے خزانے ہر وقت برستے رہتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ ہاتھ کو اس کے فزیکل حقیقی معنی میں نہیں لیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جسم سے مبرہ ہے، منزہ ہے اور پاک ہے۔ یہ آیت متشابہات میں سے ہیں، جیسے استوى علی العرش، اللہ عرش پر بیٹھے، مستوی ہوئے۔ تو جیسے کوئی شخص چیئر پر بیٹھتا ہے اس طریقے سے بیٹھنا نہیں، ایسا ہم نہیں کہہ سکتے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے برابر، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس موقع پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ یاد رکھنا چاہیے۔ وہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ الاستواء معلوم والکیفیت مجہول، استوا تو معلوم ہے، بیٹھنا کس طرح وہ تو معلوم ہے، لیکن کیفیت کیا ہوگی، کیفیت مجہول ہے۔ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، یہ مجہول ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اسی طرح ید کے بارے میں کہیں گے کہ الید معلوم، ید تو معلوم ہے کہ یہ بھئی یہ ہاتھ ہے، والکیفیت مجہول، لیکن اللہ کی جانب میں ہاتھ کی کیفیت مجہول ہے، نامعلوم ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور ہاتھ کی کیفیت کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ والایمان بہ واجب، اور ہاتھ ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ استوا ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے، قدم ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے، لیکن کیفیت معلوم نہیں، سوال کرنا بدعت۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہودیوں پر جو تنگی ہوئی، اس تنگی کا سبب بخل نہیں ہے، اللہ رب العزت کا خزانہ خالی ہو گیا یہ بات نہیں ہے، تنگی کا سبب حکمت ہے۔ کیوں؟ ينفق کیف یشاء، اللہ خرچ کرتے ہیں جس طرح چاہے، اس کی حکمت کی وجہ سے تنگی ہوتی ہے، اس کی حکمت کی وجہ سے کشادگی ہوتی ہے، اس کی حکمت کی وجہ سے رزق میں وسعت ہوتی ہے، اس کی حکمت کی وجہ سے رزق میں تنگی ہوتی ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اور یہاں تم پر جو تنگی ہوئی ہے وہ اس لیے کہ دعوت حق تم تک پہنچی، قرآن کریم پہنچا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات بینات تمہاری نظروں کے سامنے ہیں، اس کے باوجود تم ایمان نہیں لائے، اس وجہ سے تنگی ہوئی۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی کہ تم پر جو تنگی ہوئی ہے اس تنگی کی وجہ بخل نہیں ہے بلکہ حکمت ہے، لیکن یہ بات بھی ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس وجہ سے، اس بات کی وجہ سے ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ایمان لے آتے اور اللہ کو مان لیتے، لیکن
یہ جو جواب دیا گیا ہے اس جواب پر وہ اور زیادہ سرکش ہوں گے اور زیادہ انکار پر تلیں گے، اور ضرور بھی ضرور بڑھائے گی ان میں سے بہت سوں کو وہ چیز جو آپ کی طرف نازل کی گئی آپ کے پروردگار کی جانب سے سرکشی اور انکار کے اعتبار سے۔ مطلب اس ہدایت کے نازل ہونے کے بعد تو ایمان لے آنا چاہیے تھا، لیکن یہود بے بہبود کی سرکشی اور عناد اور انکار اور زیادہ بڑھے گا اس وجہ سے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام قائم فرمایا کہ ان کے آپس کے جو فرقے ہیں ان فرقوں میں ایک دوسرے سے وہ دست گریباں ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ کل فرقۃ تکفر الاخری، ہر فرقہ دوسرے فرقے کی تکفیر کرتا ہے، یعنی ان کو آپس میں الجھا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کیوں؟ تاکہ مسلمان محفوظ رہے، کیونکہ وہ آپس میں الجھے ہوئے رہیں گے تو کھل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ ان کے پاس نہ ہوگا، اور اگر کریں گے مقابلہ تو وہ مغلوب ہو جائیں گے، مغلوبیت کا شکار ہوں گے، مرعوبیت کا شکار ہوں گے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آپس کے درمیان، ان کے آپس میں بیر، بغض، عداوت اور نفرت ڈال دی ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور بیر یعنی بغض قیامت کے دن تک۔ جب جب بھی وہ سلگاتے ہیں آگ کو جنگ کے لیے یعنی لڑائی کے لیے آگ سلگاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بجھا دیتے ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کی آگ تو بجھا دی، لیکن اپنا اندر کا غصہ اتارنے کے لیے، اپنا فرسٹریشن اتارنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ یسعون فی الارض فسادا، زمین میں کوشش کرتے ہیں فساد مچانے کی، دوڑتے ہیں فساد مچانے کو۔ واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کے بارے میں، ان اہل کتاب کے بارے میں وعدہ فرمایا، ایک بشارت دے رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، یعنی نبی کی ذات پر ایمان لے آتے، قرآن کو مان لیتے، آخری کتاب کو مان لیتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان سے ان کی ساری برائیاں مٹا دیتے اور ہم ان کو نعمتوں کے باغات میں داخل کرتے۔ اس آیت میں یہودیوں کے ایمان لانے پر اخروی نعمت کی بشارت دی گئی ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں اگر یہودی ایمان لے آئے، قرآن کو مان لے، تو دنیاوی نعمتوں کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اگر یہ قائم کرتے تورات کو نمبر 1 اور انجیل کو نمبر 2 اور اس کو جو ان کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن کریم ان کے پروردگار کی جانب سے، تو کیا ہوتا؟ یہ جواب شرط ہے۔ تو وہ کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے پیروں کے نیچے سے، مطلب اوپر سے بارش نازل ہوتی اور نیچے سے پیداوار اگتی، مطلب نعمتوں کی ریل پیل ہوتی۔ تو پچھلی آیت میں اخروی نعمت کی بشارت دی گئی اور اس آیت میں دنیاوی نعمت کی بشارت دی گئی۔ اقام التورات کہا، اقامت تورات، اقامت انجیل، اقامت قرآن، عمیلو نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اقامت اسی وقت ہوگی جب پورے طور پر صحیح معنی میں کمی بیشی کے بغیر تورات پر عمل ہوگا، اگر تورات ہے تو انجیل پر عمل ہوگا، اگر انجیل ہے تو قرآن کریم پر عمل ہوگا، اگر قرآن کریم ہے تو عمودن قائمن، یعنی سیدھا ستون، سیدھی لکڑی اس وقت بولا جاتا ہے جب نہ تو دائیں طرف جھکاؤ ہو اس کا، نہ بائیں طرف جھکاؤ ہو، نہ آگے کی طرف جھکاؤ ہو، نہ پیچھے کی طرف جھکاؤ ہو۔ جب لکڑی بالکل سیدھی کھڑی ہو تو اس وقت کہتے ہیں عمودن قائمن۔ کھمبا جب بالکل سیدھا کھڑا ہو تو کہتے ہیں عمودن قائمن۔ یہ بالکل سیدھ میں ہے تو کہیں گے عمودن قائمن۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم پر اور شریعت پر سیدھ میں عمل کرے، مطلب نہ اس میں کمی ہو اور نہ اس میں زیادتی ہو، قرآن کریم کے احکام پر پورے جیسے عمل کرنا چاہیے ویسے عمل کرے، تو یہ بشارت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح اختیار نہیں کرے گا تو اس پر تنگی ہوگی
یا جو اختیار کرے گا تو اس پر وسعت رزق ہوگی، یہ معیار نہیں ہے، کیونکہ یہ ضابطہ اور قاعدہ کلیہ نہیں بیان کیا گیا ہے۔ یہ خاص اس وقت کی جو ایک مخصوص جماعت تھی یہودیوں کی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے آپ کے زمانے میں، ان کو یہ خاص خبر دی جا رہی ہے اور ان کے لیے خاص وعدہ ہے۔ تو یہ عام قاعدہ نہیں ہے، عام ضابطہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دنیا کے اندر دیکھیں گے کہ بہت سے ایمان اور اعمال صالحہ والے ظاہری اعتبار سے تنگ دست ہیں، تو اس پر مدار نہیں ہے، اس پر ڈیپینڈ نہیں ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہوگا تو وسعت رزق ہوگی، اور اگر وہ نہیں ہوگا تو رزق میں تنگی ہوگی، کیونکہ یہ قاعدہ کلیہ بیان نہیں کیا گیا ہے۔ یہ اس وقت کے جو لوگ تھے ان کے لیے ایک وعدے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے، ایمان اور اعمال صالحہ پر حیات طیبہ نصیب ہوگی، اور حیات طیبہ چاہے وسعت رزق کی صورت میں ہو یا ظاہری تنگ دستی کی صورت میں ہو۔ ظاہری تنگ دستی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے اللہ والے انبیاء کرام علیہ السلام ظاہری تنگ دستی میں رہے، لیکن قلبی کیفیت ان کی استغنا والی تھی، غنا والی تھی، مالداری والی تھی۔ ان کے اندر سے سکون اور چین ہوا کرتا تھا، بے چینی اور بے قراری نہیں ہوا کرتی تھی مال اور دولت کے نہ ہونے کی وجہ سے یا وسعت رزق کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو حیات طیبہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو حیات طیبہ جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کو حاصل رہی، اسی طریقے سے جو ایمان اور عمل صالح آج بھی اختیار کرے گا تو اس کو حیات طیبہ حاصل ہو کر رہے گی۔ تو حیات طیبہ کا جو اصول بیان کیا گیا ہے، جو ضابطہ بیان کیا گیا ہے، جو قاعدہ کلیہ بیان کیا گیا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ برابر ہے، وہ عام ہے۔ لیکن یہاں جو بیان کیا گیا ہے اس کو معیار نہ بنایا جائے۔ یہ خاص ان لوگوں کے لیے تھا، اور خاص ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید اس لیے بیان کیا کیونکہ وہ لوگ تورات کے احکام کے اندر تعویل اور تحریف کر کے لوگوں کو اس کے مسائل بتاتے تھے، اور عوام سے اپنی چودراہٹ کے لیے وہ پیسہ بٹورتے تھے، تو ان کی حرص اور ہوس ساری کی ساری دنیا کے لیے تھی۔ ساری توجہ ان کی جو ٹھہری ہوئی تھی وہ دنیاوی مال و متاع پر ٹھہری ہوئی تھی۔ تو اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اگر یہ ایمان لے آتے اور عمل صالح اختیار کرتے تو ہم دنیا کے اندر بھی نعمتوں کی ڈیل پیل کر دیتے۔ جن نعمتوں کو وہ غلط طریقے سے حاصل کرتے ہیں وہ نعمت ان کو صحیح طریقے سے حاصل ہوتی اگر ایمان لے آتے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ اپنی قومی چودراہٹ کھو جانے کے خوف سے، اور اسی طریقے سے عوام جو جہال تھے وہ جہال کی جانب سے جو ان کو ہدایہ اور تحائف ملتے تھے ان ہدایہ اور تحائف سے محروم ہو جائیں گے۔ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو ہمارے ہدایہ اور تحائف رک جائیں گے، اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے۔ یہی وہ چیز تھی، یہی تو وہ آفت تھی جس نے ان کو اطاعت قبول کرنے سے روکا، اور طاعت حق کے قبول کرنے سے روکا، نبی پر ایمان لانے سے روکا، قرآن پر ایمان لانے سے روکا۔ تو خاص ان کے لیے یہ کہا گیا ہے منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے ایک امت معتدل ہے۔ یہ قرآن کریم کا انصاف ہے، عدل ہے، کہ جہاں کہیں بھی مخالف میں اور دشمن میں خوبی ہوتی ہے تو اس خوبی کو وہ بلا جھجک بیان کر دیتا ہے، خوبی کے بیان کرنے میں بخلت سے کام نہیں لیتا۔ تو پیچھے جو بدعملی یہودیوں کی بیان کی گئی، کجروی بیان کی گئی، تو وہ بدعملی اور کجروی سارے یہودیوں کی نہیں ہے، بلکہ ان یہودیوں میں کچھ اچھے بھی ہیں، کچھ لوگ معتدل ہیں، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عیسائی میں نجاشی بادشاہ جن کو نوازا گیا دنیا کے اندر جبکہ وہ ایمان اور عمل صالح کو اختیار کیے ہوئے تھے۔ تو اور اس کے ایک مثال دوں، قرآن کریم میں ایک اور موقع پر بھی کہا ہے لیسو سواء، یہود کی پھٹکار کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لیسو سواء، یہ سب یہودی ایک درجے کے نہیں ہیں، سب کو ایک لکڑی سے ہانکا نہیں جاتا۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، اہل کتاب میں سے ایک فرقہ وہ بھی ہے کہ جو رات میں تلاوت کلام کرتا ہے، آناء اللیل، سجدہ ریز ہوتا ہے، خرچ کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے۔ یہاں بھی قرآن کریم نے اپنے عدل اور انصاف کو ظاہر کیا کہ جو اچھے ہیں ان کو بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک اور موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں جو اچھے تھے ان کی تعریف کی، من اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک،
اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ مال کا ڈھیر ان کے پاس امانت کے طور پر رکھیں تو وہ آپ کو لوٹا دیں گے، یعنی اس میں ذرہ برابر خیانت نہیں کریں گے۔ یہ قرآن کریم کا انصاف ہے کہ جہاں ان کو کسی کی خوبی بیان کرنی ہوتی ہے تو بتقاضۂ عدل و انصاف اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم ان کو خوبی کو بیان کر دیتا ہے، اگرچہ وہ مخالفین میں سے ہوں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور بہت سے ان میں سے برے کام کرتے ہیں، یعنی اکثریت بروں کی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ پیچھے جو باتیں عرض کی گئی تو اس کا طبعی اثر یہ ہو سکتا تھا کہ بتقاضۂ بشریت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو لوگوں تک پہنچانے میں کچھ کمی بیشی ہو جائے، مجبوری کی وجہ سے یا مایوسی کی وجہ سے کچھ کمی ہو جائے، جیسے پہنچانے چاہیے ایسے احکام نہ پہنچا سکے، یہ ایک طبعی اثر ہو سکتا تھا۔ یا دوسرا اثر ہی سکتا تھا کہ بھئی لوگوں کی پرواہ کیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے سارے احکام لوگوں تک پہنچا دیں اور لوگوں کی تکلیف کی کوئی پرواہ نہ کریں، تو ہو سکتا تھا کہ اس وقت لوگ آپ کو تختہ مشق بناتے اور آپ کو ستاتے، درپے آزار ہوتے، آپ کو تکلیف پہنچاتے۔ یہ دو باتوں میں سے کوئی بات ہو سکتی تھی، تو اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر دور فرمایا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تبلیغ کیجئے، پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے پروردگار کی جانب سے، یعنی کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ مَا أُوحِيَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ينقسم إِلَىٰ ثلاثة أقسام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جو چیزیں وحی کی گئی اس کو ہم 3 قسموں میں منقسم کر سکتے ہیں۔ علامہ سعوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ نبی پر جو احکام وحی کے طور پر آئے ہیں اس کو 3 قسموں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ قسم امر بتبلیغہ، ایک قسم تو وہ ہے کہ جس کی تبلیغ کا حکم دیا گیا، تو اس کے بارے میں ہمارا اعتقاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امور سارے کے سارے پہنچا دیے، اور وہ امور وہ ہے الاحکام المتعلقہ بالخلق عموماً، وہ احکام جو مخلوق سے متعلق ہے عموماً، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ برابر کمی نہیں کی۔ اور وحی کی دوسری قسم کون سی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کتمان کا حکم تھا، چھپانے کا حکم تھا۔ اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا ہم سہارا لیتے ہیں کہ ابو ہریرہ یوں فرماتے کہ آتانی حبیبی جرابین، میرے حبیب نے مجھے 2 جراب عطا کیے، 2 برتن عطا کیے، 2 برتن عطا کیے۔ لو بسست احدہما، اگر ان میں سے ایک کو میں اسپریڈ کر دوں، پھیلا دوں لوگوں کے درمیان، لقطع بلعم، تو میری گردن اڑا دی جائے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ احکام جن کی کتمان کا نبی کو حکم دیا گیا تھا وہ آپ نے چھپائے ہیں۔ اور تیسرے وہ احکام تھے کہ خیر بکتمہ و تبلیغہ، جس کے چھپانے اور تبلیغ کے اندر نبی کو اختیار دیا گیا تھا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیل ہوتے اور علم کو اور شریعت کے احکام کو چھپانے والے ہوتے تو سب سے پہلے چھپانے کی چیز ان کے لیے یہ تھی کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو عتاب نازل ہوا ہے وہ آیتوں کا آپ چھپا دیتے، عبس و تولیٰ کو چھپا دیتے، لیکن نہیں چھپایا۔ عبس و تولیٰ میں نبی پر عتاب نازل ہوا ہے، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا، لما اذنت اس کو چھپا دیتے، لیکن نہیں چھپایا۔ ما كان للنبي ان يكون له اسرى، وہ جو قیدی تھے ان کو چھڑانے کی بات، تو اس سلسلے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مغلوب رہی اور حضرت عمر کی رائے غالب رہی تھی، تو اس کو وہ چھپا دیتے، لیکن آپ نے اس کو چھپایا نہیں۔ اس میں بھی ایک درجے کا عتاب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تبت یدا ابی لہب، یہ چھپا دیتے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عبد المطلب کے اولاد ابو لہب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اس کی برائی بیان کی گئی، لیکن آپ نے اس کو نہیں چھپایا، تبت یدا۔ اسی طریقے سے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، اس میں سے قل کو اڑا دیتے، لفظ قل کو، اور اعوذ برب الفلق، یا ایھا الکافرون، اس طریقے سے آپ فرماتے، لیکن آپ نے لفظ قل کو چھپایا نہیں۔ اگر چھپانے کی چیز ہوتی تو ان چیزوں کو چھپاتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو نہیں چھپایا کہ جن میں آپ پر عتاب نازل ہو رہا تھا۔ تو بھلا
دوسرے احکام کو وہ کیسے چھپا سکتے ہیں؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ نے رسالت کو پہنچایا نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے حجۃ الوداع کا آخری خطبہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس میں لاکھوں کا مجمع تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا الا بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو سب صحابہ نے یک زبان ہو کر کہتا بلغت ونصحت ونصحت الامہ وادیت الامانہ، آپ نے پہنچا دیا، امت کو نصیحت کر دی اور آپ نے امانت کو ادا کر دیا۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی چیز کو بھی چھپایا نہیں، سارے احکامات کو پہنچا دیا اور ادا کر دیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے لوگوں سے۔ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کچھ صحابہ مقرر تھے، متعین تھے، جو آپ کی جیسے آج کل گارڈ ہوتے ہیں حفاظت کرتے تھے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم چلے جاؤ، اب مجھے تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس حفاظت کی ذمہ داری کس نے قبول کر لی ہے، کس نے لے لی ہے، کس نے اٹھا لی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لی ہے۔ اس کے بعد آپ کے لیے کوئی پہرہ دار ہوا نہیں کرتا تھا، کوئی محافظ نہیں ہوا کرتا تھا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کافر لوگ کو ہدایت نہیں کیا کرتے، یعنی یہ تو کافر لوگ ہیں، ان کو سمجھ نہیں دی جاتی، ان کو ہدایت نہیں دیتے۔